حضرت خضر علیہ السلام کی کہانی۔ بہت زمانے پہلے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے نیک بندوں کو پیدا فرمایا جو صرف اپنے علم پر نہیں بلکہ اللہ کے دیے ہوئے خاص علم پر عمل کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک عظیم ہستی تھی حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں تو نہیں آیا، لیکن سورۃ کہف میں ان کا ذکر ایک بندے کے طور پر آیا ہے جسے اللہ نے رحمت اور علم لدنی عطا کیا ہے۔ علماء کرام اور مفسرین کا ماننا ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہی تھے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو خطبہ دیا۔ کسی نے پوچھا، کیا زمین پر آپ سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو تنبیہ فرمائی کہ ہاں، ہمارا ایک بندہ ہے جسے ہم نے خاص علم عطا فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، یا اللہ، میں اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم ایک مچھلی کے ساتھ سفر کرو، جہاں مچھلی غائب ہو جائے وہی جگہ تمہاری ملاقات کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم یوشع بن نون علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوئے۔ سفر میں ایک مقام پر وہ دونوں ایک چٹان کے پاس آرام کرنے لگے۔ وہیں پر مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی، مگر حضرت موسیٰ کو خبر نہ ہوئی۔ بعد میں جب یاد آیا تو وہ واپس اسی جگہ گئے اور وہیں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے عرض کیا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے میں سیکھ سکوں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ وہ صبر کریں گے۔ پھر دونوں نے سفر شروع کیا اور 3 عجیب واقعات پیش آئے۔ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اچانک اس کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، آپ نے اس کشتی کو کیوں نقصان پہنچایا؟ اس میں سوار لوگ ہمیں مفت لے جا رہے تھے۔ حضرت خضر نے یاد دلایا کہ میں نے کہا تھا آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ پھر راستے میں ایک بچہ ملا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور پریشان ہوئے، آپ نے ایک معصوم جان کیوں لی؟ حضرت خضر نے پھر یاد دلایا کہ آپ صبر نہ کر سکے۔ تیسرے سفر میں وہ ایک بستی پہنچے جہاں کے لوگوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی۔ وہاں حضرت خضر علیہ السلام نے ایک گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی مزدوری لے سکتے تھے۔ اب خضر علیہ السلام نے فرمایا، بس اب ہمارے راستے جدا، مگر میں تمہیں ان کاموں کی حقیقت بتا دیتا ہوں۔ اس کشتی میں غریب لوگ سوار تھے۔ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو اچھی کشتیوں کو چھین لیتا تھا۔ میں نے اسے عیبدار کر دیا تاکہ وہ بادشاہ نہ چھینے۔ یہ بچہ بڑا ہو کر اپنی ماں کے لیے آزمائش بن جاتا۔ اللہ نے چاہا کہ اس کے بدلے میں انہیں نیک اولاد عطا کرے۔ اس بستی میں 2 یتیم بچے رہتے تھے۔ دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا۔ ان کے والد نیک انسان تھے۔
اللہ نے چاہا کہ خزانہ ان بچوں کو بڑا ہونے پر ملے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی حکمت ہماری سمجھ سے بہت بلند ہے۔ کبھی ہمیں لگتا ہے کہ کچھ برا ہو رہا ہے، لیکن دراصل اس میں بہتری ہوتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے علم بظاہر عجیب لگے، لیکن ان کے پیچھے اللہ کی طرف سے خاص حکمت تھی۔ کچھ علماء کا ماننا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہیں اور اللہ کے خاص بندوں میں سے ہیں، مگر اس بات کا یقینی علم صرف اللہ کو ہے۔ حضرت خضر کی کہانی ہمیں صبر، حکمت، علم کی قدر اور اللہ پر بھروسہ سکھاتی ہے۔ ان کی مثال قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے۔